أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام على المهدي الذي يملأ الأرض قسطا كما ملئت الموجود اللهم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله اللهم صل على محمد وآل محمد۔ احکام روزہ کے عنوان سے آج ہمارا موضوع ہے حرام روزے۔ دیکھیے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا واجب روزے، آج ہم حرام روزے۔ آیت اللہ سستانی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام روزوں میں عید الفطر کا روزہ، عید قربان کا روزہ، عورت کے مستحب روزے جو اس کے شوہر کے حق تلفی ہوتی ہو، حق تلفی ہو تو حرام ہے، اور اگر حق تلفی نہیں ہے، دیکھیں دو چیزیں ہیں، شوہر کی حق تلفی ہو رہی ہے حرام ہے، فتوے کے طور پر حرام ہے، لیکن اگر حق تلفی نہیں ہے بلکہ وہ منع کر رہا ہے، حق تلفی نہیں ہو رہی لیکن وہ منع کر رہا ہے، فرمایا احتیاط واجب کی بنا پر روزہ حرام ہے۔ وہاں پر فتوے کے لیے لحاظ سے تھا، یہاں پر احتیاط کی بنا پر ہے۔ اچھا، یہ حکم کس روزے کے لیے ہے؟ شروع میں ہی فرمایا عورت کے مستحب روزے، یعنی مستحب روزے کے لیے یہ حکم ہے۔ واجب روزے کے لیے کیا حکم ہے؟ واجب خود دو قسم کا ہے، واجب معین اور غیر معین۔ واجب معین یعنی ماہ مبارک کا روزہ، وہ ہر مکلف پر واجب ہے، لیکن واجب غیر معین، اب واجب غیر معین کی شوہر اجازت نہیں دے رہا تو عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا، واجب غیر معین آپ کو بتایا تھا کہ وہ روزے جو واجب تو ہیں لیکن ان کی تاریخ معین نہیں ہے، مثلا قضا روزے، مثلا کفارے کے روزے۔ اب یہ یا کوئی اجیر بنی ہے خاتون، تو اب یہ واجب تو ہیں اس پر لیکن ڈیٹ معین نہیں ہے کہ کن تاریخوں میں رکھنے ہیں، تو واجب ہے لیکن غیر معین ہے۔ اچھا، اب شوہر اجازت نہیں دے رہا ہے لیکن عورت نے رکھ لی ہے، تو ان کا کیا حکم ہے؟ آغا ارشاد فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پر روزہ باطل ہے، اور اگر احتیاط غیر معین نظر کا ہے تو نظر بھی پوری نہیں ہوگی۔ خلاصہ، شوہر کی حق تلفی ہوتی ہو، مستحب روزے رکھنا عورت کے لیے حرام، حق تلفی نہ ہوتی ہو، منع کر رہا ہے، احتیاط واجب کی بنا پر روزہ رکھنا حرام، مستحب روزہ حق تلفی بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں کر رہا ہے۔ آغا ارشاد فرماتے ہیں احتیاط مستحب ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ اسی طرح اولاد کا مستحب روزہ اگر والدین کے لیے اذیت کا سبب ہو، دیکھیے وہاں پر میاں بیوی کی بات ہے، یہاں پر ماں باپ کا رشتے کے لحاظ سے کہ اولاد کا مستحب روزہ اگر والدین کے لیے اذیت کا سبب ہے، چاہے شفقت کی بنا پر، یعنی اولاد کہنی مجھے تو ضرر نہیں پہنچ رہا، مجھے تو تکلیف نہیں ہو رہی، میرے ماں باپ جو احتمال دے رہے ہیں وہ احتمال نہیں ہے، تو فرمایا شفقت کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو، اولاد کے لیے ایسی صورت میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ بلکہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اولاد مستحب روزہ رکھ لے اور دن میں بھی ماں باپ کسی وقت اسے منع کرتے اور ماں باپ کی فطری شفقت کی وجہ سے اولاد نہ مانے تو ان کے لیے اذیت کا سبب ہو، تو اولاد کو چاہیے کہ روزہ توڑ دے، یعنی اس نے مستحب روزہ رکھ لیا ہے لیکن ماں باپ دن میں بھی کسی سبب ان کو منع کریں، چاہے وہ شفقت کی بنا پر بھی کیوں نہ ہو، تو مستحب روزہ اسے توڑ لینا ہے۔ اب حرام روزے میں آگے، اگر کوئی جانتا ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہے، یقین اور اطمینان ہو، اچھا یقین اور اطمینان ہو کہ روزہ مضر ہے، یا یقین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، احتمال ہے، یا پھر یہ خوف ہے احتمال کا کہ اس کے لیے ضرر کا سبب ہو۔ اچھا، احتمال وہ جو لوگوں کی نگاہ میں صحیح ہو، یعنی مجھے تو احتمال ہے لیکن لوگ بھی کہتے ہیں ہاں ایسا پاسبل ہے، لوگوں کی نظر میں آغا یہ شرط لگاتے ہیں آغا سستانی کہ لوگوں کی نظر میں بھی احتمال درست ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اگر نقصان جانی ہو یا کسی اذا کے نقص کا ہو، یعنی کسی اذا کے نقص کا سبب بن رہا ہو، تو آغا ارشاد فرماتے ہیں روزہ حرام ہے۔ اسی طرح آیت اللہ خامنائی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جانتا ہو کہ اس کے لیے روزہ ضرر کا سبب بنے گا، اس کو نقصان پہنچنے کا خوف ہو، تو آغا ارشاد فرماتے ہیں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔
بس اگر وہ روزہ رکھے گا بھی تو صحیح نہیں ہے، بلکہ فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں روزہ حرام ہو جائے گا. آغا بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس کو ضرر کا سبب بنے یا روزے سے نقصان کا خوف ہو اور وہ روزہ رکھ لے، جائز نہیں ہے اس کے لیے روزہ رکھنا، بلکہ یہاں پر وہ فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے. اچھا، آپ کیسے پتہ چلے کہ روزہ اس کے لیے ضرر کا سبب تھا؟ یہاں پر آیت اللہ خامنائی چند موارد ارشاد فرماتے ہیں کہ خود کو یقین ہو، شخصی تجربے کی بنا پر خوف ہو، یعنی پہلے اس کے ساتھ ایسا ہو چکا ہو تو اس کو تجربہ ہو کہ ہاں اس طرح کرنے سے ایسے ہو جاتا ہے، شخصی تجربے کی بنا پر خوف ہو، امین طبیب کی رائے ہو، یعنی ایسے ڈاکٹر کی رائے کہ جس کے کہنے پر اس کو اطمینان حاصل ہو جائے. چوتھی چیز کوئی دوسرا عقلی سبب ہو. یہاں پر امین طبیب کی رائے کس کی بات چلے گی؟ ڈاکٹر کی، میری، یا لوگوں کے مشورے کی؟ دیکھیں عموماً روزے میں لوگ مشورہ دیتے ہیں، نہیں رکھو، تمہارے لیے ضرر کا سبب، تمہارا چھوڑ دو، نقصان ہو رہا ہے، چھوڑ دو، دین بھی منع نہیں کرتا. اکثر لوگ مشورہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں روزہ چھوڑ دو. تو اب لوگوں کی چلے گی، ڈاکٹر کی چلے گی، یا میری بات چلے گی کہ ضرر کا سبب ہے یا نہیں، یا بیماری کے بڑھ جانے کا خوف ہو تو ڈاکٹر کی بات چلے گی میری یا لوگوں کے مشورے؟ یعنی روزہ بیماری پیدا کرنے میں یا اس میں شدت لانے میں یا ضعف کے ایجاد کرنے میں کتنا مؤثر ہے. یعنی روزے کی وجہ سے ضعف ہو رہا ہے، روزے کی وجہ سے شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، روزے کی وجہ سے بیماری پیدا ہو رہی ہے. یہ طے کرنے کا معیار کیا ہے؟ ڈاکٹر، میں، یا لوگوں کے مشورے؟ آیت اللہ خامنائی صاحب ارشاد فرماتے ہیں یہ طے کرنے کا معیار خود روزے دار کی اپنی تشخیص ہے. اگر ڈاکٹر کہے کہ روزہ نقصان دہ ہے لیکن وہ اپنی شخصی تجربے کی بنا پر اعتماد رکھتا ہے کہ مضر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کس کی چلے گی، میری یا ڈاکٹر کی؟ ایسی صورت میں اس پر روزہ واجب ہے. کیوں؟ اس کا اطمینان چلے گا، ڈاکٹر کی بات نہیں چلے گی. اسی طرح اگر ڈاکٹر کہے روزہ نقصان دہ نہیں ہے لیکن اپنا ذاتی اطمینان ہے، اعتقاد ہے کہ نقصان دہ ہے یا نقصان کا خوف ہے، تو روزہ جائز نہیں ہے. اچھا، ڈاکٹر کا قول کب حجت ہے؟ جیسے اکثر لوگ ڈاکٹر نے کہا ہے، یہ کب حجت ہے؟ آغا ارشاد فرماتے ہیں جب ڈاکٹر کی بات سے نقصان کا اطمینان حاصل ہو جائے یا نقصان کا خوف پیدا ہو جائے تو تب اس کی بات چلے گی، تب اس کا قول حجت ہے. تو خلاصہ کلام، مکلف کا اپنا اطمینان یا نقصان کا خوف طے کرنے کے لیے معیار ہے. صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ کریم.